بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے بہترین چیز کون سی ہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سمیت خاموش ہو گئے۔ گھر آ کر میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھیں اور نہ ہی کوئی مرد ان کو دیکھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب پیش کیا اور کہا کہ مجھے یہ جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ایک فرد کی مانند تھے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے کسی بچہ کو مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے پردہ کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا اور مجھے بچہ پکڑایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں۔ حضرت ام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے۔ ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاہیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ندا کرنے والا ندا کرے گا کہ اے میدان حشر میں جمع ہونے والوں اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر جائیں۔ روز محشر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 70,000 حوریں باندیوں کی مانند ہوں گی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پل صراط سے بجلی کی مانند گزر جائیں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پردہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان سے پردہ کیوں کیا؟ یہ تو نبینا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بابا جان وہ نابینا ہے جبکہ مجھے نظر آتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AH TV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔